شادی مبارک ہو. 30 जनवरी 2024 فار دا فرسٹ ٹائم مین کائنڈ اور ٹیکنالوجی کے بیچ آخر کار وہ شادی ہو ہی جاتا ہے. تو دراصل میں 30 جنوری 2024 کو اس طرح ہوتا ہے کہ مسٹر ایلان مسک کی ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی کمپنی نیورل لنک نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک بایو چپ لائیو ہیومن بینگ کی مائنڈ میں انسرٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے سکسیسفلی ایک مائکرو چپ کو ایک زندہ انسان کی برین کے اندر امپلانٹ کیا، انسرٹ کیا. تو دراصل میں یہ جو اعلان تھا ایلان مسک کا، یہ اصل میں اس کا اعلان تھا کہ فائنلی وہ شادی ہو ہی گیا جس شادی کا برسوں سے ہم انتظار تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم جائیں کہ شادی کس چیز کی شادی ہو رہی ہے اور یہ کیا بات ہو رہی ہے، پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جو چپ انسرٹ کرنے کی بات ہے یہ کیا ہو رہی ہے، کیوں ایلان مسک کی کمپنی نیورل لنک یہ چپ انسرٹ کر رہی ہے اور اس چپ کا بیسک فنکشن کیا ہے. تو دراصل میں ہمارے مائنڈ میں جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے امیجنیشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے خواہشات ہوتے ہیں، وہ تمام سگنلز کے فارم میں ہوتے ہیں، بایولوجیکل سگنلز کے فارم میں. تو یہ جو چپ انسرٹ کیا جائے گا، اس چپ کا سمپل کام یہ ہوگا کہ وہ ان بایولوجیکل سگنلز کو الیکٹرانک سگنلز میں کنورٹ کرے گا. یہ اس سگنلز کو ڈیکوڈ کر کے اسے الیکٹرانک سگنلز میں کنورٹ کرے گا. تو پھر اس طرح پاسبل ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں جو ہو رہا ہے، جو آپ تھنکنگ کر رہے ہو، جو آپ امیجن کر رہے ہو، جو آپ کے خواہشات ہیں، وہ دراصل میں بایولوجیکل سگنلز ہیں. اس کو الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ کر کے آپ اس کو کمپیوٹر میں بھی دیکھ سکتے ہو. یو کین ایکسیس دیٹ. آپ ایک کمپیوٹر کو اپنے برین کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ جو بیچ کا باؤنڈری تھا، جو بایولوجیکل ریلم، آرگینک ریلم اور انارگینک ریلم کے بیچ جو باؤنڈری تھا، وہ تو آلریڈی ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس چپ کے تھرو آپ کی جو بایولوجیکل سگنلز ہیں، جو آپ کی برین کی لینگویج ہے، وہ اب کمپیوٹر کی لینگویج میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان فرنٹ آف آور آئیز. اور جو ایلن مسک کا ٹویٹ تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم مین کائنڈ کے برین میں وہ چپ لگا دیا گیا ہے اور وہ پازیٹیو اور پرومسنگ ریزلٹس شو کر رہا ہے. تو یہی ہے اس چپ کا مطلب آسان الفاظ میں مین رول. اور بھی بہت زیادہ مطلب اس کے رولز ہیں، لیکن جو مین فنکشن بتایا جا رہا ہے کہ کیوں یہ نیورل لنک اور مسٹر ایلان مسک حد سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس قسم کے پروجیکٹس میں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو چپ انسرٹ کرنے کا جو پروسیس ہے یہ حد سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو معذور ہے، جو پیرالائز ہے، جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، جس کے ٹانگ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک پروستھیٹک ہینڈز لگائے ہیں، مطلب سٹیل کا ہینڈ اس نے لگایا ہے یا آرٹیفیشل پاؤں اس نے لگائے ہیں. تو اس طرح پاسبل ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل اگر میرا یہ ہاتھ نقلی ہے، اٹس میڈ اپ اسٹیل ایٹسٹرا، تو میں اپنی برین سے اپنی اس ہاتھ کو فائنلی کنٹرول کر سکوں. تو یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر میرا یہ ہاتھ اسٹیل سے بنا ہے اور یہ نقلی ہاتھ ہے، تو میں اس نقلی اسٹیل سے بنے ہوئے ہاتھ کو اپنے مائنڈ کے سگنل سے کنٹرول کر کے اس کو اپ ڈاؤن کر سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ جو میری مائنڈ میں جو سگنلز آتا ہے، فار ایگزامپل اب جب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کو اوپر کر رہا ہوں، تو میرے مائنڈ میں جو بایولوجیکل سگنلز ہیں وہ ادھر جاتے ہیں اور اس کو میسج دیتے ہیں کہ اوپر ہو جاؤ. پھر لیٹ سپوز اگر میرا یہ ہاتھ نہیں ہے اور میں نے ایک پروستھیٹک ہینڈ لگایا ہے، ایک نقلی ہینڈ لگایا ہے جو میڈ اپ اسٹیل ہے، تو ادھر تو میرا بایولوجیکل سگنل نہیں جا سکتا. تو اس چپ کی بدولت سے میرا یہ سگنل ادھر جا کر الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ ہو کے یہ اوپر ہو جائے گا. پھر جب میں اسے آرڈر کروں کہ نیچے ہو جاؤں تو یہ نیچے ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان سمپلسٹ ٹرم کہ وی ول بی ایبل ٹو ہیو پروستھیٹک ہینڈز، پروستھیٹک لمبز، پروستھیٹک لیگز آل ود ان آور کنٹرول. تو یہی بات بتایا جا رہا ہے کہ یہ میڈیکل پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی نئے ٹیکنالوجی کا جو پہلا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر یوزنگ دس فار گڈ، فار میڈیکل پرپسز، اور بعد میں پھر چاہے کسی کا جو بھی مرضی ہو اپنی مرضی کے مطابق اسے یوز کر دیتا ہے اور اسے مینیپولیٹ کر دیتا ہے. تو یہی تو تھی ایلن مسک، نیورل لنک اور اس کی جو یہ چپ والی داستان ہے اس کی کہانی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بایولوجیکل ریلم ہے اور الیکٹرانک ریلم ہے، جو آرگینک اور انآرگینک دنیا ہے، ان دونوں کے بیچ جو باؤنڈری تھی وہ فائنلی ختم ہو گئی.
ابھی شروع میں نے بات بتائی کہ آخر کار ٹیکنالوجی اور انسان کے بیچ وہ شادی ہو ہی گیا، تو میرے اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو سٹیٹمنٹ تو سمپل ہے کہ انسان اور ٹیکنالوجی کا شادی ہو گیا۔ ابھی آپ سوچو گے کہ یار کس طرح شادی ہو گیا؟ یہ شادی مطلب ارینج میرج تھا یا لو میرج تھا، یا یہ شادی مطلب اس شادی کی کہانی کب سے شروع ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچنز ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی شادی ہوئی ہے ٹیکنالوجی اور ہیومن بینگ کے درمیان، اس کی کہانی بہت لمبی ہے، حد سے زیادہ لمبی ہے، اور یہ ایک لو میرج ہے، ایک کمپلیٹ لو میرج ہے ایبسلیوٹلی۔ اور یہ ایک ایسے ویسے لو سٹوری نہیں ہے جو ہم بالی ووڈ موویز میں دیکھتے ہیں، یہ ایک حد سے زیادہ مسالہ دار، دھماکہ دار، اور ایک حقیقت میں ایک عجیب پریم کی غضب کہانی ہے جو انسان اور ٹیکنالوجی کے بیچ رہی ہے۔ تو یہ ایک لو میرج تھا، اور انسان اور ٹیکنالوجی کے بیچ یہ پیار حد سے زیادہ بڑھتا گیا، اور ایٹ دا اینڈ شادی ہو ہی گیا۔ تو اب کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم انسان اور ٹیکنالوجی نے ایک دوسرے کو کب اور کہاں عشق کی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا؟ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں مطلب when was the moment when mankind saw technology and fell in love with that thing، اور ٹیکنالوجی نے انسان کو دیکھ لیا وغیرہ۔ تو اس کہانی کی شروعات، داستان تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کا شروعات آج سے کئی ہزار سال پہلے شروع ہو جاتا ہے، جب انسان سٹون ایج میں تھا، when we were in our stone age۔ تو اس وقت میں فار دا فرسٹ ٹائم جب انسان اور ٹیکنالوجی کا آمنا سامنا ہو گیا، تو اس کا تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن اینتھروپولوجسٹ، ہسٹورین اور سائنٹسٹ لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فار دا فرسٹ ٹائم مین کائنڈ نے ایک سٹک کو زمین سے اٹھایا اور اس سٹک کی مدد سے اوپر درخت سے کسی پل یا پھول کو گرایا، تو دیٹ واز دا فرسٹ مومنٹ when mankind started using technology۔ کس طرح؟ فار دا فرسٹ ٹائم مین کائنڈ نے اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس کو ٹرانسینڈ کرنا شروع کیا، مطلب ہماری باؤنڈریز اتنی تھی لیکن ہم نے اسٹک کی مدد سے اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کیا۔ تو دیٹ واز دا فرسٹ میٹنگ بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ ہیومن بینگ۔ انسانیت اور ٹیکنالوجی کے بیچ ہی پہلی ملاقات تھی، اور جو سکسیسفل ہو گئی۔ تو اس سے انسان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ٹولز کو اگر میں اپنے پرپس کے لیے یوز کروں گا تو میں تو اور بھی امپاور ہو جاؤں گا۔ تو دیٹ واز دا بگننگ۔ اس کہانی میں پھر جو دوسرا اہم پیز آ جاتا ہے جس سے یہ ریلیشن شپ دونوں کے بیچ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، وہ انوینشن آف فائر، مطلب دا ڈسکوری آف فائر واز دا سیکنڈ پیز ان دس ریلیشن شپ۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ the rest is history، تاریخ گواہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ یہ محبت بڑھتی گئی۔ اب مکمل محبت کی داستان کو تو ایک ویڈیو میں ایکسپلین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہی نہیں ہے، اور ناممکن سے اگر اوپر کوئی ٹرم ہو تو وہ ہے، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھے ہیں، مکمل جلدیں پڑے ہوئے ہیں، موویز بنائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ان موٹے سٹیجز کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ تو پہلا جو ملاقات تھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا، جب فار دا فرسٹ ٹائم مین واز یوزنگ اسٹک اینڈ واز ٹرانسینڈنگ ہز باؤنڈریز، اور دوسرا جو فیز تھا دیٹ واز دا ڈسکوری آف فائر۔ تیسرا جو اسٹیپ تھا وہ حد سے زیادہ اہم اسٹیپ ہے۔ بعض اینتھروپولوجسٹ تو اس ایک ہی اسٹیپ کو دا کور ریزن آف اس بینگ دا ڈومیننٹ اسپیشیز آف پلینٹ ارتھ، اتنا وہ اہمیت دیتا ہے۔ تو تیسرا جو فیز تھا ان دونوں عاشق اور محبوب کے بیچ کنیکشن بڑھنے والا جو داستان ہے، اس میں جو تیسرا فیز تھا وہ تھا دی انوینشن اور دی ایمرجنس آف لینگویج۔ جب ہم نے لینگویج شروع کیا تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا۔ چوتھا جو اس سے بھی حد سے زیادہ اہم فیز تھا، اور یہ اس طرح فیز تھا کہ اس کے بعد انسان کو پتہ چل گیا کہ یار اگر میں پروگریس کروں گا، اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ٹیکنالوجی کی ضرورت خواہ ہوگی۔ آپ کو علم ہوگی کہ ایک ریلیشن شپ میں جب ایک بندہ حد سے زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار اگر یہ میرا جو دوسرا پارٹنر ہے اگر یہ نہ ہو تو میں خوش نہیں رہ سکتا، اگر یہ نہ ہو تو میری زندگی نامکمل ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں یہ نہیں کر پاؤں گا، وہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ ایک سرٹن سٹیج کے بعد اس طرح سینسیشنز آ جاتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی اور انسان کی جو محبت کی جو داستان ہے اس میں وہ پیز کب آ گیا؟ وہ پیز آیا رائٹنگ کے انوینشن کے بعد۔ رائٹنگ کے بعد تو انسان کو مکمل طور پر پتہ چل گیا کہ ہاں
ابھی اگر میں نے پروگرس کرنا ہے، میں نے اگر آگے بڑھنا ہے اور میں نے اگر ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا ہے تو ٹیکنالوجی سے دوستی کرنی ہے، ٹیکنالوجی سے عاشقی کرنی ہے اور ٹیکنالوجی سے جڑا رہنا ہے. اور ہسٹری گواہ ہے، جن قوموں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ یاری نہیں کی، وفا نہیں کی، سائنس کے ساتھ محبت نہیں کی، تو وہ زندگی کی دوڑ میں اتنی پیچھے رہ گئے کہ they never make it to come back. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رائٹنگ کے انوینشن کے بعد اب ان دونوں پارٹنرز کو پتہ چل گیا کہ وی آر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. پھر آگے اس میں اور بھی مختلف فیزز آ گئے. پھر جو ایگریکلچرل ریولوشن ہے، پھر جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، یہ سب اس ریلیشن شپ کی وہ موڑ ہے. اور یہ محبت بڑھتا گیا اور مطلب یہ جو دو پارٹنر تھے ایک دوسرے پر حد سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے گئے اور ایٹ دی اینڈ ہسٹری نے یہ کریڈٹ ایلن مسک کو دیا کہ اس نے ٹویٹر پر اعلان کر دیا، برملا اعلان کر دیا کہ بس آخرکار شادی ہو ہی گیا ٹیکنالوجی اور انسانیت کے بیچ. کیونکہ اس سٹیج تک میں جو یہ شادی کا ٹرم یوز کر رہا ہوں، یہ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پہلے یہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، اس سے پہلے جو بھی تھا ہم سپریٹ تھے، ٹیکنالوجی سپریٹ تھی، ہم ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی، پر وی ور ڈفرینٹ اسٹل. لیکن آج جب یہ بیریئر ان مائکرو چپس کی وجہ سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، مختلف ٹیکنالوجیکل ایبرپشنس کی وجہ سے، مختلف ٹیکنالوجیکل انوینشنس کی وجہ سے، یہ جو گیپ ہے، جو آرگینک ریلم ہے اور انآرگینک ریلم ہے، ان دونوں کے بیچ یہ جو لائن ہے، اس لائن کے ختم ہونے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر سبمرج ہو گئے. تو اس سبمرجن والے فینومینا کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دس واز دی اینڈ آف دیٹ لانگ لاسٹنگ لو. اور اب یہ ایک میرج بن گیا. اب دونوں جیسے کہ نارملی جب دو بندے شادی کر لیتے ہیں تو شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر سبمرج ہو جاتے ہیں. تو یہی سیم ایگزامپل اگر ہم یوز کر لیں تو ابھی نیورلنک جیسے بڑے کمپنیاں کیا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنلی اعلان کر رہے ہیں کہ فائنلی انسان اور ٹیکنالوجی کے بیچ شادی ہو ہی گیا. اب اس کے بعد مختلف ڈفرینٹ فیلڈز میں یہ شادیاں ہوتی رہے گی. پھر ان کے ہائبرڈ بچے ہوں گے، وہ بچے بھی اس طرح ہوگی کہ وہ we will not differentiate whether it is in the realm of organic اور inorganic وغیرہ. تو ابھی کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا ہمیں خوش رہنا چاہیے یا ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ we have to rise above being happy and unhappy. ہمیں ایک بات ریئلائز کرنی ہوگی کہ ٹیکنالوجی was always a double-edged sword. ٹیکنالوجی ایک ایسی تلوار تھی جس کے دو سائڈز تھی، پازیٹیو اور نیگیٹیو. تو خوشی اور خوفزدہ ہونے کی بجائے اگر ہم اپنے آپ کو اویئر کریں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی یوزز کیا ہیں اور یہ کس قسم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو اگر ہم دانشمندی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے تو it will empower us. It will give us enormous amount of power that we cannot even dream in our wildest imagination. ہمیں حد سے زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے، حد سے زیادہ فوائد پہنچا سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی اگر اس کو ہم عقل مندی اور دانشمندی سے یوز کریں. لیکن اگر اس کو ہم نے عقل مندی اور دانشمندی اور سوچ سمجھ کر یوز نہیں کیا اور ہم اس طرح لا علمی میں رہیں اور دنیا آگے نکل دی گئی، تو ٹیکنالوجی ہماری ایز اے ہول ایگزسٹنس کو تاریخ کی کتاب سے فار ایور کے لیے مٹا سکتی ہے، اور اس طرح مٹا سکتی ہے کہ پھر دوبارہ آنے کی کوئی چانسز ہی نہیں رہے گی. تو دس واز اٹ. ایٹ دی اینڈ میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شادی مبارک.